اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ 10 رجب کی وہ مبارک تاریخ ہے جس میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں تمام شیعیان اہل بیت کو نویں امام جواد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آپ کے شیعوں میں قرار دے۔ امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد 8ویں امام رضا علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سبیکہ نوبیہ ہیں جو ام المومنین ماریہ قبطیہ زوج رسول کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی سے کہ وہ ان سے ملاقات کریں گے اور میرا سلام ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود جناب سبیکہ معنویت اور روحانیت کے ایسے درجے پر فائز تھیں کہ حرم اہل بیت میں آنے سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کے بارے میں خبر دی تھی اور حتیٰ کہ ان کو سلام بھجوایا تھا۔ آپ کا لقب جواد ہے، تقی ہے اور آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے اور ابو علی ہے۔ آپ کو ابو جعفر ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی کنیت ابو جعفر تھی، اسی لیے ان کو ابو جعفر اول کہا جاتا ہے اور امام تقی علیہ السلام کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کم سنی میں درجہ امامت پر فائز ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کم سنی میں درجہ امامت پر فائز ہوئے۔ 7 یا 8 سال کی عمر میں آپ امامت پر فائز ہو گئے تھے اور کیونکہ ہمارے یہاں امام خدا کے ذریعے بنایا جاتا ہے تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ حتماً وہ کوئی بوڑھا ہو تبھی منصب پر آئے، اور اسی لیے جب امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیونکہ آپ نے اپنی شہادت سے پہلے جب لوگوں کو خبر دی ہے اور امام محمد تقی اسلام کی امامت کی طرف اشارہ کیا ہے تو بعض لوگوں کو کم سنی کے اعتبار سے تھوڑا تعجب ہوا، تو خود امام رضا علیہ السلام نے لوگوں کو دلیلیں دی کہ جب جناب عیسیٰ گہوارے میں نبی بنائے جا سکتے ہیں، جناب سلیمان اپنی کمسنی کے بعد جناب داؤد کے جانشین بن جاتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء اس کا انکار کر رہے تھے، اور جب جناب یحییٰ جناب زکریہ کے جانشین بنے بچپنے میں اور ان کو پروردگار کی طرف سے نبوت اور حکمت عطا ہوئی، تو اسی طریقے سے امام جواد علیہ السلام بھی کم سنی کے باوجود بھی درجہ امامت پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اور کیونکہ ہمارے یہاں امامت کے لیے علم کی شرط ہے، اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں کا یہ امتیاز تھا کہ حتیٰ کہ جو شیعیان اہل بیت تھے وہ بعض والوں کے امام کی امامت پر ایک ذریعہ جس کے ذریعے سے وہ یقین حاصل کرتے تھے وہ علم ہے، اسی لیے وہ ان کی خدمت میں سوال کرتے تھے
اور سوال کے صحیح جواب ملنے سے ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہی امام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امام جواد علیہ السلام سے بہت سے سوالات کیے گئے تاکہ دیکھیں کہ وہ جواب صحیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اور انہوں نے مختلف سوالات کے جوابات دیے اور اس سے لوگوں کو یقین ہوا کہ یہی امامت پر فائز ہیں اور انہی کے پاس خدا کا دیا ہوا علم ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک معیار ہے کہ شیعیان اہل بیت حتیٰ کہ اپنے نمائندوں کو علم کے ذریعے سے پہچانتے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ آج ہمارا سماج یہاں پہنچ گیا ہے کہ ہم ہر کس و ناقص کو اپنے ممبر پر بیٹھا دیتے ہیں اور گویا ہم علم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ البتہ بعض لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک معیار تھا، اور ہمارے یہاں معصوم سے حاصل کردہ دین کی یہ اہمیت تھی کہ روایات میں ملتا ہے کہ خود اصحاب ائمہ امام کے سامنے آتے تھے اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ آپ کے سامنے ہم اپنے عقائد بیان کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے عقائد صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ کے اصحاب میں عبدالعظیم حسنی ہیں جو امام حسن کی نسل سے ہیں، اور تہران کے قریب ایک شہر رہ ہے جہاں آپ کا عالی شان مزار ہے۔ یہ وہی عبدالعظیم حسنی ہیں جن کی زیارت کو امام حسین کی زیارت کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ اس قدر بزرگ شخصیت امام حسن کی نسل میں تھے، اور یہ امام جواد علیہ السلام کے صحابی تھے، لہذا خود عبدالعظیم حسنی کے بارے میں ملتا ہے، اور شاید یہ اسی وجہ سے ہو کہ وہ رشتے میں بڑے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ امام جواد کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آقا میں آپ کی خدمت میں اپنے تمام عقائد کو بیان کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ یہ میرے عقائد صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کہیں انحراف دیکھتے ہیں تو آپ اس کی تصحیح فرمائیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہماری عقیدت یہ کہتی ہے، اور وہ اپنی فکر کی عقیدتوں کو عقیدے کا درجہ دے دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین عقیدتوں کا پابند نہیں ہے، عقیدے کا پابند ہے، اور اگر ہماری عقیدت عقیدے کے ماتحت ہے تو وہ قابل تسلیم بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے۔ لہذا عبدالعظیم حسنی امام سے بیان کرتے ہیں اور پھر امام ان کی تائید کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہ معیار پتہ چلتا ہے کہ صحت عقائد کی طرف ہمارے ائمہ نے کس قدر توجہ دلائی تھی، اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے اصحاب یہ کوشش کرتے تھے کہ جو امام نے ہمیں تعلیم دی ہے ہمارے عقیدے اسی کے فریم میں رہیں، اور شاید یہی وہ اہتمام ہے کہ جو ہمارے یہاں تلقین کی صورت میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ تلقین نہیں ہے، یہ در حقیقت وہ فریم ہے کہ جس کے اندر ہم جانے والے کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس کے صحیح عقائد کیا ہیں، کیونکہ انسان کبھی دوسروں کی باتوں کو سن کر کے متاثر ہو کر کے اس کو دین سمجھنے لگتا ہے، اور جس طریقے سے اصحاب ائمہ ان کی زندگی میں اپنے عقائد کو پیش کرتے تھے اور امام سے تائید حاصل کرتے تھے، آج بھی وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور جو تلقین کی صورت میں موجود ہے۔ امام تقی علیہ السلام کی ایک حفظ بہت مشہور ہے جو سید بن طاؤس نے بیان کی ہے، اور جو تعویذ کی صورت میں یا انگوٹھی کی صورت میں پہنی جاتی ہے۔ وہ حفظ یہ ہے: یا نورو یا برہانو یا مبینو یا منیرو یا رب اکفن الشرور و آفات الدہور و اسألک النجات یوم ینفخ فی الصور۔ انشاءاللہ یہ حفظ جو بہت ہی مختصر ہے، اسے چاہیے کہ ہم برابر پڑھتے رہیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو آفات اور بلیات سے محفوظ۔ ناظرین سے
گزارش ہے کہ وہ زندگی چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔